اچھا، میں تو سن رہی تھی عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے بجٹ کی کتاب پڑھی نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ بدترین بجٹ ہے. صرف یہ تنقید برائے تنقید ہے یا واقعی آپ سمجھ رہے ہیں؟ بجٹ کی کتاب میں نے پڑھی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں یہ بجٹ کی کتاب خود بھی لکھ چکا ہوں 2 مرتبہ. تو میں نے کتاب پڑھی ہے, شاید عباسی نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے, اور ہم ہر جو بھی شمارہ جات ہم نے پیش کیے ہیں, شاہد بھائی نے پیش کیے, میں سب کے پیچھے کھڑا ہوں. مگر آپ کہہ رہے ہیں 500 ارب روپے کے پی ایس ٹی پی کے جو ہے وہ کہتے ہیں تارڑ صاحب کے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسے نہیں دیے گئے پیسے جو کہ ایم این ایز کو بانٹے جا رہے ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایز کہا تھا شاہد صاحب نے کہ 500 ارب روپیہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیے جا رہے ہیں. اب تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے میرے خیال سے پنجاب میں اور وفاق میں, تو شاید عطا تارڑ صاحب کو نہیں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے ہر ایم پی اے کو بھی 1 ارب روپیہ دیا گیا ہے پروجیکٹس میں. اسی طرح سندھ, کے پی اور بلوچستان میں ہوا ہے, یہ ہوتا ہے. اور 75 ارب روپیہ جو ہے وہ مختص کیا ہے وفاق نے. تو 75 ارب بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن 500 ارب روپیہ میں آپ کو آنے پیسے سے گنوا سکتا ہوں کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اسکیموں کے لیے ان کو دیا گیا ہے اس بجٹ میں, جس بجٹ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم سے یہ قربانی لینی چاہیے کہ بچوں کے دودھ پہ ہم ٹیکس لیں گے, انفنٹ فارمولے پہ, جس پہ ہم پیکج ملک پہ ٹیکس لیں گے, جس پہ ہم دل میں جو اسٹینٹ لگتا ہے ہارٹ اٹیک والے سے اس سے ہم سیلز ٹیکس لیں گے, چیریٹیبل ہاسپٹل سے جو بیک بون ہے ہماری میڈیکل اس کا, کیونکہ حکومت کے ہسپتال ہے تو آپ جانتی ہیں کیسی ہے, ہم ان سے ٹیکس لیں گے. لیکن ہم 500 ارب روپیہ خرچ کریں گے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے پروجیکٹ پہ. ہم 24% خرچ بڑھائیں گے کرنٹ ایکسپینڈیچرز. لیکن یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا, آپ بھی جب وزیر خزانہ تھے تو پی ایس ڈی پی تو رکھتے ہیں نا, ترقیاتی فنڈز کے بغیر تو کیسے 1400 ارب روپیہ انہوں نے پی ایس ڈی پی پہ رکھا. پچھلے سال کچھ 500 کچھ ارب روپیہ خرچ ہوا تھا, 1400 ارب روپیہ ایک رکھا, 100 ارب روپیہ اس کے بعد مختص کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوگا, اور 200 ارب روپیہ حکومت کی کمپنیاں خرچ کریں گی. اب اس کو انہوں نے ٹیکس کچھ کم کر کے, لیوی کم کر کے کم کیا ہے 200 ارب روپے سے. لیکن آپ جب اتنے مشکل میں ہوں کہ جب آپ کو بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے, جب اتنی مشکل میں ہو کہ ہارٹ اٹیک کے اسٹینٹس پہ آپ کو ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے, تو مشکل تو ہو گئی نا. اتنی مشکل میں ہو گئے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے 35% ایک ٹیکس میکسیمم لگایا, اور اس ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے, یعنی کہ ٹیکس دینے کے اوپر بھی ٹیکس لگایا. 8 لاکھ کی تنخواہ سے زیادہ 75,000 والی کی تنخواہ کا آپ نے ٹیکس ڈبل کر دیا, 1 لاکھ روپے والی تنخواہ کا ٹیکس ڈبل کر دیا, سب 1250 سے بڑھا کے آپ نے 2500 کر دیا. 5 لاکھ کی تنخواہ والے کی آپ نے ٹیکس 22,500 روپے سے بڑھایا, 91,250 روپے سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر دیا. جب آپ اتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں, آپ جو لیکن ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں اس طرح سے. بزنس انڈیویجولز ہیں ان کو ابھی جو ٹیکس ہے, ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ ہے وہ 49.5% ہے, کہ آپ کی آدھی کمائی حکومت لے کے جاتی ہے. یہ ٹیکس ہوتے ہیں سویڈن کے اندر, یعنی جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو سزا ہے کہ وہی دے. نئے ٹیکس نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ہی جو اشرافیہ ہے, خاص کر کے آپ دیکھیں نا یہ جو پراپرٹی کی خرید و فروخت ہے اس کے اوپر ایگزمپشن ہے. اب کوئی قوم سوال پوچھے گی نا کہ آپ جب بزنس انڈیویجولز کے اوپر یہ ٹیکس لگا رہے ہیں کہ اپنی آدھی تنخواہ 49.5%, پھر آدھی نہیں بولتا ہوں پھر ان کو برا لگ جائے گا, آدھی میں سے 0.5% کم, 49.5% تنخواہ کا آپ کہہ رہے ہیں اپنی انکم ہم کو دے دو. آپ کیا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ کیا کرے, آئی ایم ایف ان سے کہہ رہی ہے وہ کہاں سے پیسے لیں گے؟ آپ کو آئی ایم ایف ان کو کہاں سے لینے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں لیے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ 1700 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی سے شروع کریں. آپ کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ 24% جاری اخراجات بڑھائیں سود میں نہ کر کے. اگلے سال تو انفلیشن 15% ہے, تو آپ نے 24% بڑھایا. اگر ٹوٹل میں تنخواہ کے اوپر منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن باقی ایکسپینسز آپ نے بڑھائیں. یہ آپ کو آئی ایم ایف نے کہا تھا. آپ کو آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ ایگریکلچر ٹیکس کو اور پراپرٹی ٹیکس کو دیکھو, آپ نے وہ بات نہیں کری. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کو دیکھو, آپ نے وہ بات نہیں کری. آپ 200 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس ضائع کرتے ہیں جو ایران سے اسمگل ہو کے ڈیزل آتا ہے. آپ کو آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ اس سے ٹیکس نہ لو, ادھر لائک پیٹرولیم لیوی تو کم از کم ان سے لے لیں. آپ کو آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ 12 کمپنیاں جو سگریٹ کی ہیں جو 200 ارب روپے کی ٹیکس چوری کرتی ہیں, جو سب کو پتا ہے, آپ کو آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ نہ کرو. آپ کو کون سی چیز آئی ایم ایف نے کہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹیکس لگانے پڑے؟ جو آئی ایم ایف نے کہا, مثلا میں آپ سے یہ ڈائریکٹلی پوچھ لوں کہ ان کے مطالبات کیا تھے جن کے مطابق اس بجٹ کو پیش ہونا تھا اور وہ نہیں ہوئے کیونکہ آگے ہم ڈیل میں جا رہے ہیں. ایک نان نیگوشیبل ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ پرائمری سرپلس دکھائیں, کہ اگر آپ ڈیٹ سروسنگ نکال دیں جو 9,800 ارب روپے, 9,775 ارب روپے, اگر اس کو نکال دیں تو باقی اخراجات آپ کو پورے میٹ کرنے چاہیے. یہ آئی ایم ایف کی نان نیگوشیبل شرط ہوتی ہے کہ 1% آپ وہ دکھائیے. وہ انہوں نے دکھایا ہے. ٹھیک,
لیکن اگر آپ اخراجات کم کرتے اور اس بجٹ سے جب اتنی قوم سے آپ قربانی مانگ رہے ہیں تو 30% ADBs اور SPSDP بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ قوم سے 10% سرچارج مانگتے ہیں تو 4 میں سے 3 حکومتیں تو آپ کی صوبے کی حکومتوں کہتے ہیں کہ یہ جو تم کو ڈویزیبل پول سے پیسے مل رہے ہیں اس میں 10% ہم کو دے دو. اور جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول تو ہو ہی گیا ہے جی، جس کے اوپر کل جو انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہ مفتاح صاحب نے پھر ریٹیل کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ٹیکس ٹھیک تھا جو لگا تھا. لیکن یہ پھر اگر یہ کتنا اضافہ اور ہوگا بجلی کی اور کتنی قیمتوں میں؟ یعنی ہر دوسرے مہینے یہ سن رہے ہوتے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. دیکھیے بجلی کی قیمتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سنگل بائر ہے حکومت پاکستان. اس کی ساری انیفیشنسیز جو ہوتی ہیں، ساری جو چوریاں ہوتی ہیں، ساری جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کنزیومر بیئر کرتا ہے. پہلے یہ تھا کہ ٹیکس پیئر بیئر کرتا تھا، ہم صرف بڑھا دیتے تھے سرکولر ڈیٹ. اب وہ کیونکہ تقریباً 2500 ارب روپیہ ایسا کچھ ہو گیا ہے تو IMF وہ نہیں بڑھانے دیتی تو آپ کے تیزی سے بل بڑھتے رہتے ہیں. میں وزیر خزانہ کے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا، اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست بھی ہیں، کہ اگر ان کی منشا بھی مان لیتے نا، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مفتاح جو ٹیکس لگایا تھا وہ اچھا ہے، وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے بھی تم لگانے دیتے. آپ نے نہیں لگانے دیا ان کو فکس ٹیکس دکانداروں کے اوپر، اس لیے انہوں نے جا کے 2.5% ٹیکس لگا دیا مینوفیکچررز کے اوپر اپنی مصنوعات پہ جو ان کو بیچتے ہیں. اب وہ 2.5% کون دے گا؟ یو تھنک کہ کمپنیز پہ؟ نیور پے. دی کمپنیز اونلی کلیکٹ ٹیکس. 2.5% اب قیمتیں بڑھ جائیں گی. یعنی اس حکومت نے ان کو وہ ٹیکس نہیں لگانے دیا جو آپ نے لگایا تھا، اور وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرنے دیں. میرے خیال سے تو یہی بات ہے. اگر کس نے نہیں لگانے دیا ان کو؟ وزیر اعظم نے نہیں لگانے دیا، وہی کہیں گے نا ہم. سیاسی حکومت نے، جی، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے. کیا کوئی ووٹ بینک ہے اس وقت؟ دیکھیں ووٹ بینک تو اس سے بچ جاتا ہے ووٹ بینک. میں تو اس لیے بھی پوچھوں کہ فارمٹ لیگی ہے. سچی بات یہ ہے کہ نہ PSDP پہ خرچہ، پچھلے سال جاتے جاتے اس حکومت نے 90 کروڑ روپیہ ہر MNA کو دیا تھا، رائٹ؟ کیا ہوا نتیجہ؟ آپ کو تو فارم 47 پہ آئے ہیں نا آپ تو یہ اب عوام جو ہے اس جھانسے میں نہیں رہتی کہ آپ نے وہاں پہ سڑکیں بنا دی. بن گئی ہیں سڑکیں. ہم کو بھی پتہ ہے کہ سڑکیں کتنے کی بنتی ہیں اور جیب میں کتنے جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. آپ نے PSDP ختم کرنا ہے. خان صاحب بھی بات کرتے تھے کہ PSDP ختم کرنا ہے، لیکن خان صاحب نے بھی بڑھا دیا اس کو، اور ADBs اب بھی چل رہے ہیں، KP میں بھی چل رہے ہیں. یہ مطلب میں صرف یہ نون کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی بھی یہ کر رہی ہے اور وہ KP میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور بلوچستان کے اندر تو اسما بہن مطلب یہ مطلب آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے. جس طرح کہ وہاں پہ پیسے میں کرپشن ہوتی ہے. 3000 پچھلی جو اسکولیں بنی ہیں بلوچستان میں، اس میں 2700 اسکولیں گوسٹ اسکول ہیں، خالی رکھی ہوئی ہیں. وہ تو صرف آپ کانٹریکٹرز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے. لیکن یہ اب IMF کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا پاکستان سے کہ یہ بڑا زبردست ہے؟ نہیں، IMF کی آپ نے وہ شرط تو مان لی ہے، لیکن آپ IMF کے اوپر نہ ڈالیں. یہ IMF کا فیصلہ نہیں تھا کہ 24% جاری اخراجات بڑھانے ہیں. یہ IMF کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس نہیں لے رہے ڈیزل کے اوپر جو اسمگل ہو کے آتا ہے. یہ IMF کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ فاٹا کے اندر آپ نے گھی ملوں کو اور اسٹیل ملوں کو تو آپ نے چھوٹ دے دی ٹیکس کی. یہ فاٹا کے عوام کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو فاٹا کے عوام پہ کہاں خرچ کرنا ہوتا نا تو یہ ٹیکس وہاں سے جمع کرتے اور فاٹا کے عوام کے اوپر وہ خرچ کر دیتے. لیکن آپ نے فاٹا کے عوام کو کوئی بریک نہیں دی. وہ اسمگل وہ جو چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ وہ فاٹا سے باقی پاکستان میں آ جاتی ہیں اور ہر جگہ بک رہی ہوتی ہیں. فاٹا میں کیا آپ کو سستا ملتا ہے گھی؟ فاٹا میں کیا آپ کو لوہا سستا ملتا ہے؟ بالکل نہیں. لیکن یہ تو صرف فاٹا کے اندر جو کچھ لوگ فاٹا کے ہیں اور کچھ لوگ باہر سے جا کے فاٹا میں فیکٹری لگائی. یہ تو حکومت بلیک میل ہوئی ہے ان کے ساتھ. مطلب یہ سگریٹ کی کمپنیاں جو آپ ان سے ٹیکس نہیں لیتے اگر فاٹا میں ہے تو کیا ان کے فاٹا کے لوگوں کو جیسے ایران سے تیل سمگل ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کافی زیادہ روکا ہے اس کو، اسمگلنگ کو بند کروایا، اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ نہیں 600 ملین کے کتنا ملین جو ہے اس کا وہ ابھی تک وہ ٹریڈ ہو رہی ہے. انلیگل ہے یا جو بھی ہے، ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے وہ ظاہر ہے. تو پھر کیسے اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کو روکیں یا چمن بارڈر کو روکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک؟ میں آپ سے اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ وزیر خزانہ رہے. جس دن حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کر لے گی کہ یہ رک جائے گا، اس دن وہ رک جائے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. تو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ یہ فیصلہ نہیں ہو. وجہ جو بھی وجوہات ہوتی ہیں، دیکھیں بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب آپ 200 ارب روپے کی سیل ٹیکس PDL بچاتے ہیں، اس میں سے 50 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ کنزیومر کو پاس آن ہو جاتا ہے، لیکن 100 ارب روپیہ مختلف لوگوں کو ملتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مافیا ہے. جو 30,000 لوگ تو میرے خیال 20 پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ تو اسمگلنگ میں شامل ہیں اس کی، جو روز جا کے موٹر سائیکلوں پہ، سوزوکیوں میں، ٹرکوں میں وہ بلو جیری کینز بھر کے لے کر آتے ہیں. تو مطلب یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1/3 آف دا پیٹرول ڈیزل ان پاکستان. تو مطلب بہت زیادہ مطلب مہنگائی میں کمی آپ کہہ رہے ہیں 15% پہ جائے گی. ابھی مہنگائی تھوڑی کم ہوئی، اس کے ساتھ یہ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، پھر ایک زیادہ ہو جائے گی، پھر یہ GST آ گیا 18% اور زیادہ ہو جائے گی.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کس حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے اور یہ دعوے درست ہیں حکومت کے کہ اگلے برس ہم 12% پہ لے آئیں گے؟ آئی ایم ایف سوچتا ہے، آئی ایم ایف کی وہ پروجیکشن ہے 13.5%، جس پہ حکومت نے تقیہ کیا اور ریونیو اسی طرح پروجیکٹ کیا ہے. میرے خیال سے 15 کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ خام تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بہت بڑھ جائیں تو وہ پھر حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن وہ کموڈٹی کی سپر سائیکل تھی جو بہت پیک پہ تھی 2022-23 میں، وہ اب کم ہو گئی ہے. تو اب گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے. آج بھی گندم جو دنیا بھر میں ہے وہ پاکستان سے 10 روپے سستا ہے. گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے، خوردنی تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، دیگر چیزوں کی قیمت کم ہو گئی ہے، خام تیل کی، اس کی چیزیں کم ہو گئی. تو یہ قیمتیں جو ہیں کم ہو گئی ہیں. سو ہم انفلیشن تو کم ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 15% تک ہو جائے گا میرے خیال سے، ہو سکتا ہے 13. مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کی چیزوں میں یہ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. چیزوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی، چیزوں کی قیمت بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. انفلیشن از دا ریٹ آف چینج آف پرائسز. تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جولائی اگست کے اندر جو ہے وہ بہت عوام کے اندر ایک کشمیر جیسی صورتحال ہوگی، یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا. اور اب اگر ہم دیکھیں تو اگست کے اندر جو بل آئیں گے، جس طرح سے باقی چیزیں ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کوئی لاوا عوام کے اندر پھٹ رہا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گیج نہیں کر پا رہے؟ از اٹ ٹرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو عوام کے مسائل ہیں. جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ سوچیں کہ یہ جو ٹیکس تھا 5 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر 91,000 ٹیکس تو دے رہے تھے کافی عرصے سے، آپ نے ٹیکس بڑھا کے 1,13,000 کر دیا ہے. لیکن کیا پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی بڑھی ہے؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں بجلی کے بل بڑھے ہیں؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں گیس کے بل بڑھے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں بڑھی ہیں اور یہ سب چیزوں میں مہنگائی آئی ہے، تو کیا 5 لاکھ روپے کمانے والا، جو کہ پاکستان میں مڈل کلاس اینڈ اپر ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس مہینے کے اندر 1,13,000 روپیہ بچتا ہے جو حکومت کو دے سکیں؟ اور حکومت اس کے عوض کیا سروس دے رہی ہے؟ آپ پورے پاکستان میں کسی پولیس تھانے میں جا کر ایک FIR کٹوا سکتے ہیں بغیر پیسوں کے؟ نہیں سر، وہ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا جو ڈسپیرٹی ہے، آئی مین ٹول پلازا کے اوپر جو عوام ہے ان کے لیے کچھ اور ہے، خواص کے لیے کچھ اور ہے، اشرافیہ کے لیے کچھ اور ہے. تو اس طرح سے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ لوگوں کے اندر غم اور غصہ لاتے ہیں. ابھی آپ کی پارٹی بھی لانچ ہونے لگی ہے، آپ کی پارٹی کیا کر لے گی؟ کیا مختلف چیزیں لائے گی؟ کیا عوام کے جذبات کا اظہار کرے گی عوام پاکستان یا عوام پاکستان کے نام سے؟ میں اس کو کہہ سکتی ہوں آپ پارٹی، یا کیا آپ عوامی پارٹی، عام پارٹی؟ دیکھیں، ایک یہ سوچ ہے شاہد صاحب کی، میری اور دیگر دوستوں کی. ڈاکٹر طارق بنوری ہمارے ساتھ ہیں، HEC کے چیئرمین تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے اور ینگ لوگ ساتھ ہیں، ینگ خواتین ساتھ ہیں. ٹیکنوکریٹس کی پارٹی ہے، ان لوگوں کی پارٹی ہے جو سیاست میں اب تک نہیں تھے. ہمارے پاس سیاسی لیڈران بھی ساتھ ہیں. سردار مہتاب عباسی صاحب ہیں، زعیم قادری صاحب ہیں، کراچی سے MNA تھے، شیخ صلاح الدین وہ ساتھ ہیں، جاوید عباسی صاحب ساتھ ہیں. تو سیاسی لیڈران بھی ساتھ ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے پاس PhDs ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، ینگ لائرز بہت سارے ہیں جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس سے پریشان ہیں، مطمئن نہیں ہے ہماری ملک کی سمت. تو آپ کی پارٹی کیا کرے؟ ہماری پارٹی صرف 2 چیزیں کرنا چاہتی ہے. ایک تو ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں. نظام بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ یہ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی یاد آ جاتی ہے. تبدیلی نہیں، دیکھیں ہم تبدیلی والے نہیں ہیں. لیکن نظام بدلنے کا کیا مقصد ہے؟ 2 باتیں. ہر پاکستانی، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی صوبے میں رہتا ہو، کسی خطے میں رہتا ہو، کوئی اس کا سوشل سٹیٹس ہو یا کوئی اس کے ویلتھ سٹیٹس ہو، ہر پاکستانی کو آگے لے کے آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم جاہل ہو. سر بیانیے کے بغیر نہیں چل سکتی. تو آپ کے پاس بیانیہ کیا ہے؟ کوئی غلامی نامنظور، کوئی ووٹ کو عزت دو، کس قسم کا بیانیہ لے کے آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہم کر رہے ہیں. ہر پاکستانی کو اکنامک معاشی اپورچونٹی دینی ہے، اکنامک اپورچونٹی دینی ہے آگے بڑھنے کی. اور یہ حکومت کا فرض اول ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے لے کر آئے، نہ کہ رکاوٹ بنے. دوسرا، جو نوجوان ہے آج، جو نوجوان مایوس ہے اس ملک سے، اس کو پرسنل فریڈم دینا ہے. یہ نہیں کہ اس کا ووٹ بھی کوئی اور ڈال دے، اس کو یا تھانے دار یا پٹواری یا DC. مفتر صاحب، لوگ آپ کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ نہ آپ نے غربت دیکھی ہے، نہ آپ نے بے روزگاری دیکھی ہے، نہ استحصال دیکھا ہے. ایک اشرافیہ کی جماعت لگتی ہے یہ. آپ ہوں، عباسی صاحب ہوں، بڑے ماشاءاللہ لوگ ہیں. یہ ان کو عوام کا کیسے پتا؟ کیا پتا ان کو عوام کے مسائل کیا ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جب آپ نے مجھ سے یہ بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اور لوگ بھی پیسے والے ہیں. شاہد بھائی آج سے 4-5 سال پہلے پاکستان کے 5ویں بڑے ٹیکس پیئر تھے اس سال. ٹھیک، آپ ذرا نکالوا لیجئے دیگر جو رہنما ہیں اور شاہد عباسی کا اور میرا ٹیکس ریٹرن بھی نکلوا لیجئے.
آپ نے کہا تھا منی ٹریل والے منی ٹریل کے ساتھ پیسے والے نہیں وہ صحیح ہے مگر آپ کو میں ہر وقت اور اللہ کی مہربانی سے دیکھیں میں کبھی بھی میں نے غربت نہیں دیکھی ہے، یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن جو ہم 20 30 40 35 سال میں میرے بڑے بھائی اور میں ہم جو سفر طے کیا ہے خاص طور پہ بڑے بھائیوں کی اور بہنوں کی وجہ سے اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، تو جو ہم سفر طے کیا ہے اس میں ہم نے بڑی محنت کری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اس میں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں سیٹھ ہوں تو اس لیے کہ میرے والد سیٹھ تھا ایک، اور اس نے مجھے اچھی تعلیم دے دی اور ایک مقام پہ پہنچا دیا، تو پھر آگے جانا اچھا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ لوگ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں، عقل سے پیسہ نہیں کماتے، اور عقل سے اس لیے پیسہ نہیں کماتے کہ ہمارے جو ٹیلنٹڈ غریب بچے ہوتے ہیں ان کو ہم تعلیم نہیں دیتے، ہم یہی چیز تو چینج کرنے لگے۔ مگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ یہاں تو سیاسی نظام میں وہی سروائیو کر سکتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ جتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے ملک کا بگاڑ ہی کیا ہے، کیو لیگ سے لے کر پی ٹی آئی سے لے کر آج پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، یہ جو مسلم لیگ کو پی ڈی ایم 2 کو دیکھ لیں، یہ انہوں نے ملک کا بگاڑ ہی کیا ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے لوگوں سے کہ ہماری ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہوگی جو آئین میں لکھی ہے، یعنی آپ مداخلت نہیں کرنے دیں ہم گے۔ نہ مداخلت مانگتے ہیں نہ ان سے۔ اب عباسی صاحب نہیں ہے مگر ان کے دور میں تو مداخلت ہوتی رہی اور ٹھیک ٹھاک مداخلت ہوئی، انہوں نے اجازت بھی دی۔ دیکھیں وہ اجازت وزیر اعظم نہیں دیتا، یہ آپ بھی جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں گئے کہ ہماری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا کسی اور کے اوپر کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، لیکن ہمارا بس اپنے آپ کے اوپر چلتا ہے۔ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، نہ ہماری کسی نے مدد کی ہے نہ ہمارا کسی نے راستہ روکا ہے، سچی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اگر آئیں گے کبھی پاور میں تو صرف آپ کے ووٹ سے آئیں گے، نہ آر ٹی ایس بند کر کے آئیں گے نہ فارم 47 پہ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزت کی ہار اچھی ہے بے ایمانی کی چیز۔ تو آپ اپوزیشن کی حقیقی نمائندہ جماعت بننے کی اہلیت اس وقت رکھتے ہیں جس کی کہ بہت ضرورت ہے؟ آج بھی دیکھیے نا کہ جب میری اور شاہد بھائی کی پریسر تھی تو اس کے بعد حکومت کے وزراؤں کو پریس کرنی پڑی، تو تھوڑا بہت تو وزن ہے نا ہماری باتوں میں، نہیں کافی وزن ہے، تو یہ بات تو ہے۔ اور یہ وزن اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہے۔ یار آپ دیکھ لیجئے، ہم کو تو ہمارا تو 2 مہینے لگے ہیں پارٹی رجسٹر کرانے میں، دوسرے لوگوں کی تو 1 دن میں ہو کے آتی ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟